اس کا مطلب چلتے پھرتے بھی ذکر ہو سکتا ہے لیکن شاید کم ہو سکتا ہے. مطلب ٹھیک، یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کرنے کا، اس پہ کچھ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. یہ کیا چیز ہے؟ کیسے جاری کرتے ہیں؟ کیسے نظر کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کی طرف دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب وہاں کوہ طور پہ اللہ رب العزت کی دیدار پہ چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حضور عرض کی کہ یا اللہ رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی ان کا شوق طلب بڑھتا گیا اور انہوں نے پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پھر ٹھیک ہے، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ اپنی اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی اس پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو تھے وہ گر پڑے اور ان کی منہ مبارک سے آواز نکل رہی تھی. حضرت موسیٰ، جلالین شریف نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہاڑ پہ تجلی ہوا تھا یہ اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ میں سے تھا، صفاتی تجلی تھا اللہ رب العزت کا. قانون یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کے قلب کو ذکر دیا جاتا ہے وہ شیخ کامل مکمل، ایک تو عام طور پہ جس طرح پیری مریدی کا رسم و رواج اس کو میں نہیں لیتا، شیخ کامل مکمل جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقامات اور یہ مراتب نصیب فرمائے ہوں، اس شیخ کامل مکمل کی توجہ مبارک سے کہ ان کی قلب پہ تجلی صفات فعلیہ کا ورود کر دیتے ہیں. توجہ کیا ہوگی؟ توجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شیخ کی سینہ باطن میں جو فیوزات ہے وہ اس کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. صحیح صاحب، یہ امیجنیشن نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبوت اور ولایت کا کام جو ہے وہ عقل سے متضاد ہے. عقل اس چیز کی تقاضا نہیں کرتی، لیکن عقل سے آگے ادراک بھی تو ہے. ادراک یہی درک ہے. مثلا میرے پاس اگر ایک گلاس میں شربت موجود ہو، یہ منطق ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے پاس گلاس میں ایک شربت موجود ہو اور میں تجھے کہوں کہ یہ شربت جو ہے وہ بہت میٹھا ہے، مفرح ہے، اس میں سے بہت فائدے ہیں، جب تک کہ آپ اس کو پئیں گے نہیں آپ کو اس کی فرحت اور اس کی چشنی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوگا. سلوک و تصوف کا طریقت کا بھی یہی اصول ہے. اگر میں نے اس کو پہلے بھی نہ پیا ہو، اگر کہیں آپ نے پیا ہو تو تجھے خود بخود پتہ لگے گا کہ یہ واقعی وہی شربت ہے کہ جس میں مٹھاس زیادہ. تو یہ علم ہوا، یہ علم تجربے ہوا. پہ. جی تجربے پہ. میں انتہائی ادب سے آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں، انتہائی ادب سے. ایک چیز ہوتی ہے نفسیات میں جس کو کہتے ہیں سسپینشن آف ڈس بلیف. جی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرا قلب جاری کریں. جی جی. اس کے لیے آپ کو میں جو کچھ کہوں وہ آپ کو کرنا ہوگا. صحیح. سب سے پہلے آپ پچھلے والے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ میں تجھے شریعت کے مطابق تمہارا لباس، تمہارا حلیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا تھا وہی کر لوں گا. اس کے بعد پھر میں تجھے توجہ دوں گا. اگر آپ کو اثر نہیں میرا ہوا، حلیہ شریعت میں نہیں ہے. مثلا شریعت کی جس طرح ہم داڑھی رسول کہتے پاک ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پجامہ آیا ترکی سے، آپ نے کہا کیا خوب سطر ڈھانپتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں نے آپ کی لباس کے بارے میں نہیں کہا، میں نے آپ کی 3776 سنتیں ہیں، میری ایک سنت نہ کرنا میں معاف آپ کر کو دیجیے. سنت کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو واجب کے بارے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک. داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہ السلام سے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تک مجھے ثابت کر دیجئے کہ کسی نبی نے اپنی داڑھی کو کاٹا ہو. بلکہ ہمارے مشائخ اور فقہا فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. واجب ہے. آپ سنت کا کہہ رہے ہیں، میں صرف واجب کا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو واجب ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سنتیں ہیں 3636 ہوں گے یا 1 کروڑ ہوں گے، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سنتیں ہوں گے سب کو آپ کو بچا لانا ہوگا. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں. آپ قلب جاری پھر ہوگا، اس سے پہلے نہیں. محض ایک توبے کی وجہ سے اگر آپ کرنے والے اور آنے والے گزرے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو آپ صاف ہو جائیں گے. حضرت پھر مجھے شیخ کا کیا فائدہ ہوا؟ شیخ کا یہی فائدہ ہوا کہ جو کمال شیخ کا ہے، مثلا آپ کے پاس میں ساری چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں میں کر لیتا ہوں، میں تو ولی بن گیا زمانے کا. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو مجھے شیخ کی ضرورت کیا ہوئی پھر؟ شیخ کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کو ایک کتاب فقہ کا سامنے رکھ لوں اور وہ کتاب تم عربی بھی پڑھ سکتے ہو، اس کی معانی کو بھی جانتے ہو، لیکن ان کے مفہوم و مطالب آپ استاد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. مثلا
اسکول میں یا کالج وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو آلریڈی انگلش وغیرہ آتی ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی وہ اسکول اور کالج جا رہے ہیں. صحیح. تو اسکول اور کالج جانے کے لیے جب وہ لوگ کسی استاد کو منتخب کر لیتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیر رکھنا یعنی شیخ کے پاس جانا کیوں لازم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک نفس ہے، ہیچ نفس را نہ کشد جو ذل پیر، دامنی آن نفس کشرا سخت گیر. دیکھیں اگر میں نے آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں ولی ہو گیا ہوں، ہاں آپ ابھی بھی خام ہے، اسی لیے کہ تم نے کہا میں، جبکہ سلوک و تصوف میں اس میں کو ختم کر رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کسی کامل مکمل شیخ کی زیر سایہ نہیں رہیں گے تو پھر آپ یہی سوچیں گے نا کہ رات کو میں 3 بجے اٹھ کے تہجد کر رہا ہوں، دیکھو سب لوگ سو رہے ہیں میں تہجد کر رہا ہوں. تم نے پھر بھی اپنی بڑائی کی. نہیں، آپ کو شیخ تمہاری نفس کو وقتاً بوقتاً ذلیل کرتا رہے گا، آپ کی نفس کو ذلیل کرتا ہوا آپ کو اللہ کا ایک عبد بناتا رہے گا. بالکل بے بجا. صرف آخری بات یہ، شیخ جب یہ مرید کے ساتھ کر رہا ہے تو شیخ کی یہ میں نہیں ہے. نہیں جی، شیخ آپ اس شیخ سے پوچھو کہ تمہارا کیا مقام ہے، وہ شیخ تجھے بتائے گا. میں اپنے آپ کو تمام دنیا کی کافر فرنگ سے بھی نیچا تصور کرتا ہوں. جس نے کہا میں، ایک ہوتا ہے اظہار نعمت. مثلا آپ میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے پاس ایک چیز موجود ہے، گلاس موجود ہے میرے پاس، میں تجھے کہتا ہوں یار میرے پاس بہت پیارا گلاس موجود ہے. یہ اللہ رب العزت کی امر کی مطابق نعمت کی اظہار ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے پاس اگر کوئی علم ہے اور آپ میرے پاس آتے ہیں تو میں اپنی علم کی اظہار اسی لیے آپ سے کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی اس امر کے مطابق جب آپ مجھ سے فائدہ لیں. لیکن اگر میں نے کہا کہ میں، تو پھر تو سلوک و تصوف سب کچھ ختم ہو گیا. آپ ان مشائخ سے پوچھیں. دیکھیں حضرت امام ربانی الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کتنی بڑی اللہ کی ولی ہے، دوست ہے. آپ ان کے مکتوبات شریف کو دیکھیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مدبر، سیارو، مقصر. میں وہ بندہ ہوں کہ میرا کوئی عمل بھی اس لائق نہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے. یہ ملامتی ایک فرقہ اور نہیں بن جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں ملامتی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنی ہر عمل کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں دے رہا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہے اللہ کی امتثال امر سے وہ لیاقت اس چیز کی ہے کہ وہ قبول ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً ہی اور لازماً قبول ہو. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے بہت زیادہ وقت دیا. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور. خواتین و حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ایک اس مالدار پہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچے، اور ایک اس علم پہ جو علم لوگوں کے نفع کے لیے استعمال کیا جائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.